मोहतरम सामीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मिशकातुल मसाबी यानी हदीस का इंसाइक्लोपीडिया, इस किताब को तमाम मकातब फ़िक्र के मदरसों में पढ़ाया जाता है। इसमें तमाम कुतुब हदीस से चुन चुन कर उन अहादीस को जमा करने की कोशिश की गई है जिनके समझने में हमें कोई परेशानी ना हो। मैं वो तमाम मुस्तरद सही अहादीस का आसान उर्दू तर्जमा पेश करने जा रहा हूँ जिन पर तमाम मुसलमानों का इत्फाक है। वीडियोस को अदब व एहतराम के साथ सुनिएगा क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। वीडियो के आखिर में इज्तमाई दुआ में ज़रूर शामिल होइएगा और फिर इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी पर इसके मोजज़ाती असरात भी ज़रूर देखिएगा। अकीदा तौहीद पर कायम रहने वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी का बयान। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दिन चंद सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठे हुए थे और हमारे साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक हमारे दरमियान से उठे और कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए बहुत देर हो गई और वापस तशरीफ़ नहीं लाए तो हमें सख्त तशवीश हुई कि कहीं हमारी गैर मौजूदगी में किसी दुश्मन की जानब से आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए। इस ख्याल से हम घबराए और उठ खड़े हुए। चूँकि सबसे पहला आदमी मैं था जो घबरा उठा, इसलिए सबसे पहले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में बाहर निकला और ढूंढता हुआ कबीला बनी नज्जार के एक अंसारी के बाग के करीब पहुंच गया, इस ख्याल से कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग के अंदर हो। मैंने अंदर जाने के लिए चारों तरफ दरवाज़ा तलाश किया मगर घबराहट में मुझे दरवाज़ा नज़र नहीं आया। अचानक एक नाली नज़र आई जो बाहर के कुएं से बाग के अंदर जा रही थी, लिहाजा मैं सिमट सुकड़ कर इस नाली में दाखिल हुआ और इसके ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंच गया। आपने अचानक मुझे सामने देखकर हैरत से फरमाया, अबू हुरैरा तुम? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, क्या बात है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपको ढूंढता हुआ इस बाग तक आ निकला, यहाँ दरवाज़ा नज़र नहीं आया तो लोमड़ी की तरह सुकड़ कर नाली के रास्ते से अंदर घुस आया। बकिया लोग भी मेरे पीछे आ रहे होंगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों जूतियां निकाल कर मुझे दी और फरमाया, ए अबू हुरैरा जाओ और इन जूतियों को अपने साथ ले जाओ ताकि लोग जान ले कि तुम मेरे पास आए थे। और बाग के बाहर जो आदमी सच्चे दिल और पुख्ता यकीन से ये गवाही देता हुआ तुम्हें मिले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को लेकर मैं बाहर निकला तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, अबू हुरैरा ये जूतियाँ कैसी हैं? मैंने कहा, ये जूतियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। आपने मुझे ये जूतियाँ निशानी के तौर पर देकर इसलिए भेजा है कि जो आदमी सच्चे दिल और मुकम्मल यकीन के साथ ये गवाही देता हुआ मिले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मैं उसको जन्नत की खुशखबरी दे दूं। ये सुनते ही उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे सीने पर इतने ज़ोर से हाथ मारा कि मैं सुरीन यानी कमर के बल नीचे गिर पड़ा और फिर उन्होंने कहा, अबू हुरैरा जाओ, वापस जाओ। चुनाचे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस लौट आया और फूट फूट कर रोने लगा। इधर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खौफ मुझ पर सवार ही था। अब क्या देखता हूँ कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ पहुंचे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालत देखकर फरमाया, अबू हुरैरा क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर बाहर निकला तो सबसे पहले मेरी मुलाकात उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम उन तक पहुंचाया। उन्होंने इसको सुनते ही मेरे सीने पर इतने जोर से हाथ मारा कि मैं कमर के बल नीचे जमीन पर गिर पड़ा और फिर उन्होंने कहा, वापस चले जाओ। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फ़ारूक से पूछा, उमर तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या वाकई आपने अबू हुरैरा को अपनी जूतियां देकर इसलिए भेजा था कि जो आदमी सच्चे दिल और पूरे यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हुआ मिले उसको ये जन्नत की खुशखबरी दे दे?
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں اس خوشخبری پر بھروسہ نہ کر بیٹھے اور عمل کرنا ہی چھوڑ دیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں زیادہ سے زیادہ عمل میں لگا رہنے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا یہی مشورہ ہے تو پھر لوگوں کو عمل میں لگا رہنے دو۔ پوری دنیا میں کلمہ توحید پہنچنے کی پیشگوئی کا بیان۔ حضرت مقداد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ روئے زمین کے ہر شہر و بستی کے ہر گھر میں کلمہ اسلام داخل فرما دے گا، خواہ اسے کوئی عزت کے ساتھ قبول کر لے یا ذلت کے ساتھ زندہ رہے۔ چنانچہ جو لوگ اس کلمہ اسلام کو بخوشی اور سچے دل سے قبول کر لیں گے، اللہ انہیں عزت عطا فرمائے گا اور ان لوگوں کو اسلام کا اہل یعنی محافظ بنا دے گا، یا جو لوگ بخوشی قبول نہیں کریں گے اللہ ان کو ذلیل کر دے گا تو وہ اسلام کی اطاعت اختیار کر لیں گے، یعنی کہ وہ جزیہ یا ٹیکس ادا کر کے ہی اسلامی ریاست میں رہ سکیں گے۔ میں نے کہا، پھر تو چاروں طرف اللہ ہی کا دین ہوگا۔ جنت کی کنجی کا بیان۔ حضرت وہب بن منبع بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے سوال کیا، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ وہب نے کہا، بے شک، لیکن کنجی میں دندانے بھی ضروری ہیں جو کہ نیک اعمال ہیں، پس اگر تم ایسی کنجی لے کر آئے جس میں دندانے موجود ہیں تو یقیناً اس سے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، ورنہ شریعت کے احکام و قوانین پر عمل کیے بغیر تمہارے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ نیکی پر انعام کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جو سچے دل اور خلوص نیت کی وجہ سے اپنے ایمان کو اچھا بنا لیتا ہے تو وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس عمل پر اس کے اعمال نامہ میں اس عمل جیسی 10 سے لے کر 700 تک نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو برا عمل کرتا ہے اس عمل پر اس کے نامہ اعمال میں اس ایک ہی عمل کا گناہ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرے۔ ایمان کی عظمت کا بیان۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم پکے مومن ہو۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ گناہ کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بات تمہارے دل میں پریشانی پیدا کرے تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے، ایمان اور اسلام پر مرنے والا جنتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس آدمی نے مرنے کے بعد اللہ کی طرف اس حال میں کوچ کیا کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا رکھا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور رمضان کے روزے رکھتا تھا، تو وہ بخش دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور عمل میں لگا رہنے دو۔ اب ویڈیو کے آخر میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں میرے پروردگار تیرے لیے اور بے شمار درود و سلام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ تو دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک کوئی چیز دعا سے اعلیٰ نہیں۔ یا رب العالمین، ہم گناہ گاروں کی التجاؤں کو بھی شرف قبولیت بخش۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہماری زبانوں کو کھول دے تاکہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ اے ہمارے مالک، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ہم سب پر رحم فرما، درگزر فرما۔ یا میرے اللہ، ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے۔ اللہ، ہمیں برائیوں اور فطروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
یا اللہ ہمارے لیے اللہ جنت میں گھر بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ وہ تجھے پسند آ جائے۔ میرے پروردگار ہم شیطانوں کے بہکاوے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں شکر و صبر کرنے والا بنا دے۔ اے زمین و آسمان بنانے والے، تو ہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو ہی ہمارا داتا ہے، مشکل کشا ہے۔ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما اور ہمیں نیکوکاروں اور پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہمارے نصیبے میں لکھ دے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنی اولاد سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمارے سارے کے سارے معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلا ہی دیا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اے مالک دو جہاں، دین اسلام تو نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے مان لیا ہے اور تیرے رسول کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسولوں کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تیرے رسول کی پیروی کی ہے۔ اے میرے اللہ ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جو تیری حدود کی خلاف ورزی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ اے میرے اللہ جو بھول چوک پہ ہم سے گناہ ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اللہ جن بوجھوں کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر مت ڈالنا، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یوم قیامت ہمارے حساب کو آسان کر دے، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ، اپنا فرما بردار بنا۔ اللہ ہمارے نفسوں کی برائیوں سے ہمیں بچا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ موت کی سختیوں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرما۔ اے میرے اللہ تو ہی معافی کو پسند کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے میرے پروردگار۔ اے میرے اللہ ہم تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ اور حلال کے رزق کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، دیانتداری، خوش خلقی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ ہم محتاجی سے، رزق کی کمی سے اور ذلت سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہم برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں توفیق دے ہر اس عمل کی جس سے تیری جنت ہم پر واجب ہو جائے، اور ہمیں ہر اس عمل سے بچا جس سے تیری جہنم ہم پر واجب ہو جائے۔ اے اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں ہر ایک چیز کی محبت سے زیادہ کر دے، اپنے خوف کو ہر ایک چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی طلب پر اپنی ملاقات کے شوق کو غالب کر دے۔ اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو ہماری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ یا اللہ جو نیک دعائیں اور مرادیں رہ گئی ہیں جنہیں ہم مانگنا بھول گئے ہیں، یا اللہ وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔